یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سرخیوں کی۔ بی جے پی ترقی نہیں تباہی کی سیاست کرتی ہے، اکھلیش یادو کا بیان۔ بی جے پی نے ہندو دھرم کو ہائی جیک کر لیا ہے، محبوبہ مفتی کا بیان۔ اتر پردیش میں پرینکا گاندھی کے فعال ہونے سے حالات تبدیل ہوئے، دگ وجے سنگھ کا خیال۔ سری نگر میں اب تک کی سرترین رات ریکارڈ، درجہ حرارت میں مزید گراوٹ۔ دہلی میں آلودگی کی صورتحال بے قابو، سپریم کورٹ نے کہا ممکن ہو تو 2 روزہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیں۔ کنگنا کا بیان، مجاہدین آزادی کی توہین، پدم شری ایوارڈ واپس لیا جائے، طارق انور کا مطالبہ۔ کورونا بحران، ریلوے خدمات 20 مہینوں کے بعد بحال۔ مہاراشٹر خطے مراٹھواڑہ میں کورونا وائرس کے 43 نئے معاملے اور 5 ہلاکتیں۔ دہلی ٹریکٹر ریلی سے گرفتار کیے گئے ہر مظاہرہ کرنے والے شخص کو 2 لاکھ روپے فراہم کریں گے حکومت پنجاب۔ تریپورہ تشدد، قومی اقلیتی کمیشن نے ریاست کی بی جے پی حکومت سے جواب طلب کیا۔ مہاراشٹر کے شہر میں کورونا ویکسین نہ لینے والوں کو سخت وارننگ۔ غریب کنبے سے وابستہ 8ویں جماعت کے طالب علم عارف احمد آہنگر کا کارنامہ۔ دہلی میں 1 ہفتے تک اسکول بند رہیں گے، 17 نومبر تک تعمیراتی کام پر بھی لگی پابندی۔ چناق قلعے پل ترکی کے جدید دور کی جانب سفر کی ایک تازہ مثال، صد ایردوغان کا بیان۔ قطر افغانستان میں امریکہ کا سرپرست ہوگا، انتھونی بلنکن کا بیان۔ ترک کونسل اب کے بعد ترک ریاستوں کی تنظیم کہلائے گی۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا بی جے پی ترقی کی نہیں تباہی کی سیاست کرتی ہے، اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر کوئی اعظم گڑھ کی بے حرمتی کر رہا ہے تو بی جے پی ہے۔ جس طرح انہوں نے ایک تاجر کا قتل کیا ہے، اس نے ضلع کا نام خراب کیا۔ ان کے یعنی وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمات چل رہے تھے جو انہوں نے واپس لے لیے۔ ناظرین گرامی، پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا دعویٰ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہندوتوا اور ہندو دھرم کو ہائی جیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست سیاسی جماعتوں کا موازنہ آئی ایس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں لوگوں کو مذہب کے نام پر مارتی ہیں۔ موصوف صدر نے ان باتوں کا اظہار یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا ہے۔ ناظرین، کانگریس کے سینئر لیڈر دگ وجے سنگھ نے کہا کہ پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا کے اتر پردیش میں سرگرم ہونے کے بعد سے پارٹی کی پوزیشن میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ یہاں ریاستی کانگریس کے دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے راجیہ سبھا کے رکن دگ وجے سنگھ نے کہا کہ جب سے پرینکا گاندھی اتر پردیش میں سرگرم ہوئی، کانگریس کی صورتحال بدل گئی ہے، ورنہ پہلے کانگریس کا چرچا تک نہیں ہوتا تھا۔ مستقبل قریب میں اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ پرینکا گاندھی واڈرا کی محنت رنگ لائے گی۔ ناظرین، وادی کشمیر میں خشک موسم کے بیچ سردی کی شدت میں بتدریج اضافہ درج ہو رہا ہے اور سری نگر میں گزشتہ شب رواں سیزن کی اب تک کی سرترین رات ریکارڈ ہوئی ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں فی الوقت برف و باران کا کوئی امکان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں 19 نومبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی توقع ہے۔ ناظرین، دہلی این سی آر میں بے قابو آلودگی کے درمیان ہفتے کے روز سپریم کورٹ میں اس معاملے پر سماعت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران آلودگی کی بلند سطح پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو پھٹکار لگائی ہے۔ ساتھ ہی حکومت کو آلودگی سے نمٹنے کے لیے فوری اقدام کے طور پر 2 روزہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی بھی صلاح دی ہے۔ ناظرین، فلم اداکارہ کنگنا رناوت کا ملک کی آزادی کے تعلق سے توہین آمیز بیان کی چوطرفہ مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ممبئی کانگریس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری طارق انور نے کنگنا رناوت کے متنازع و توہین آمیز بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ کنگنا رناوت نے ملک کی آزادی کے تعلق سے توہین آمیز بیان دے کر پورے ملک کے اور ساتھ ہی ملک کی آزادی کے لیے شہید ہونے والے
مجاہدین آزادی کی توہین کی ہے۔ ناظرین، انڈین ریل نے کووڈ-19 کے بحران کے وقت اٹھائے گئے اقدام کو واپس لے لیا ہے، جس کے بعد ریلوے خدمات 20 مہینوں کے بعد بحال ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرینوں سے اسپیشل کا درجہ بھی ہٹا دیا گیا اور اب ٹرینیں کورونا بحران سے پہلے کی طرح عام رہیں گی۔ اس کے علاوہ کرایہ پہلے کے برابر ہی وصول کیا جائے گا۔ ناظرین، مہاراشٹرا کے خطے مراٹھواڑہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 43 نئے معاملے رپورٹ ہوئے اور 5 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ خطے کے ہیلتھ افسران نے ہفتے کو اطلاع دی ہے۔ خطے کے تمام ضلع ہیڈ کوارٹر سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران علاقے کے 8 اضلاع میں سب سے زیادہ متاثر ضلع بیڈرہا، جہاں 8 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 3 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین، حکومت پنجاب نے جنوری 2021 میں یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد کے بعد دہلی میں گرفتار کیے گئے 83 مظاہرین کے حق میں معاوضہ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام سے پنجاب کی کانگریس حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان ایک نیا تنازع شروع ہونے کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ خصوصی طور پر پنجاب اور ہریانہ کے کسان 3 نئے زرعی قوانین کی مخالفت میں 1 سال سے دہلی کے آس پاس خیم ازن ہیں۔ ناظرین، قومی اقلیتی کمیشن نے تریپورہ میں اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات، ان کے مکانات، دکانوں پر حملے کے معاملے میں ریاستی حکومت کو نوٹس بھیج کر اس سے جواب طلب کیا ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اقبال سنگھ لالپورہ نے جمعہ کو یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ تریپورہ میں اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کے واقعے کا خود نوٹس لیتے ہوئے ریاست کے چیف سیکریٹری سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انفیکشن کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے کئی ریاستوں میں ضوابط میں سختی کی جا رہی ہے۔ وہیں مہاراشٹرا کے تھانے میں ویکسین نہ لینے والے لوگوں کو بس میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تھانہ شہر کے مہاپور نریش مہاسکے نے ہفتے کو کہا کہ جن لوگوں کو کورونا ٹیکہ کی ایک بھی ڈوز نہیں لگی ہے انہیں تھانہ نگر نگم کے ذریعے چلنے والی بسوں میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلان تھانہ میونسپل کارپوریشن کے اس بیان کے کچھ دنوں کے بعد ہوا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جن ملازمین نے ٹیکے کی ایک بھی ڈوز نہیں لی انہیں تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سنگپورہ پٹن کے بونی زکل کے ایک غریب کنبے سے وابستہ 8ویں جماعت کے طالب علم عارف احمد اہنگر کا کارنامہ انجیکشن سرنجوں اور دیگر مواد سے GCB بنایا ہے۔ عارف احمد اہنگر میکینیکل انجینئر بننے کا خواہاں ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سنگپورہ پٹن کے بونی زکل گاؤں میں رہنے والے 8ویں جماعت کے طالب علم عارف احمد اہنگر نے روشن ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے گھر میں انجیکشن سرنجوں اور دیگر غیر ضروری مواد استعمال کر کے منی JCB بنوائی۔ اہنگر کا تعلق غریب گھرانے سے ہے، اس کے والد مزدور ہیں اور تنہا روٹی کمانے والے ہیں۔ انہوں نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک روز JCB کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایسی مشین بنانے پر غور و فکر کرنے لگے۔ بالآخر وہ منی JCB بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ مزید چیزیں بنانے کے خواہاں ہیں جن میں پنکھا، ٹرک اور دیگر کچھ اور اشیاء شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ 1915 چناق قلعے پل کی بدولت ترکی کے مزید اعلیٰ قدم کو کامیابی سے سر انجام دیا گیا ہے۔ 1915 چناق قلعے پل کے آخری ڈیک کی نصبی تقریبات سے خطاب کرنے والے صدر نے کہا کہ پل کی خدمات کے لیے کھولے جانے کے بعد آبنائے چناق قلعے کو محض 6 منٹ میں پار کیا جانا ممکن بن جائے گا۔ ہمارے پل میں معنی خیز پیغامات ہیں، جس کی اونچائی 318 میٹر ہے، جو 18 مارچ فتح چناق قلعے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی لمبائی 2023 ہے، جو جمہوریہ ترکی کے قیام کی 100 سالہ سالگرہ کا نشان ہے۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے اعلان کیا کہ قطر افغانستان میں امریکی سفارتی سرگرمیوں کا سرپرست ہوگا۔ بلنکن نے قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے امریکہ اور قطر کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ میٹنگ کے ایک حصے کے طور پر ملاقات کی۔ اپنے بیان میں بلنکن نے کہا کہ قطر نے افغانستان سے انخلا کے دوران بہت اہم کردار ادا کیا۔ آج ہم افغانستان میں اپنے تعاون کو بڑھانے کے لیے 2 نئے معاہدوں پر دستخط کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا قطر کو افغانستان میں امریکہ کی سرپرست ریاست قرار دینا ہے۔ ناظرین، ترک کونسل کا نام بدل کر کے ترک ریاستوں کی تنظیم کر دیا گیا ہے، جس میں ترکی بولنے والے ممالک کی تعاون کونسل کے سربراہان مملک کے 8ویں سربراہی اجلاس میں شائع ہونے والے اعلامیہ کے ساتھ ترک کونسل کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ جمہوریہ اور آزادی کے جزیرے پر صدر رجب طیب اردوغان کی میزبانی میں سربراہی اجلاس کے بعد ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو
تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی